الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ دو نشستوں میں ہم نے سورہ جمعہ کے بارے میں کچھ تمہیدی مباحث بھی مکمل کر لیے تھے۔ اس کی پہلی آیت کے بارے میں ہماری گفتگو پوری ہو چکی ہے۔ البتہ دوسری آیت جو قرآن حکیم کی عظیم ترین آیات میں سے ہے اور اس سورہ مبارکہ میں عمود کی حیثیت رکھتی ہے، مرکزی آیت کی حیثیت، اس پر ابھی ہماری گفتگو جاری تھی۔ تو بغیر کسی بھی چیز کے اعادے کے میں اب آگے بڑھ رہا ہوں۔ ہم یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ یہ جو چار اصطلاحات ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف چہارگانہ کو بیان کیا گیا ہے، تلاوت آیات، تزکیہ، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت، ان چاروں کا تعلق قرآن حکیم سے ہے۔ دو تو بالکل اظہر من الشمس، تلاوت آیات ظاہر بات ہے کہ مراد قرآن کی آیات ہیں، تعلیم کتاب ظاہر بات ہے کہ کتاب سے مراد قرآن ہے، لیکن بقیہ دونوں بھی جیسا کہ میں اس کے دلائل دے چکا ہوں، یہ بھی در حقیقت قرآن مجید ہی کے مضامین کے حصے ہیں۔ آیات سے مراد قرآن مجید کا وہ حصہ ہے جن میں ایمانی مباحث آئے ہیں، ایمان کی دعوت آئی، پھر اخلاقیات جو مکی صورتوں میں ایمانی مباحث کے ساتھ لازماً شامل ہیں، وہ در حقیقت تزکیے سے تعلق رکھتے ہیں، پھر مدنی صورتوں میں احکام آئے، حلال حرام واجب فرض، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق کتاب سے ہے، اور پھر یہ کہ آخری چوٹی جو ہے وہ انسانی شخصیت، اس کے ذہن، اس کے فہم کی وہ تربیت جس کو کہ ہم میچورٹی سے تعبیر کرتے ہیں، حکمت، دانائی، عقل انسانی کا استحکام، اور یہ بھی در حقیقت صرف عقل کا نہ ہو بلکہ پوری انسانی شخصیت۔ تو یہ بہرحال تفصیل بعد میں بھی آئے گی۔ یہ چاروں حصے در حقیقت قرآن مجید ہی کے مختلف اجزاء ہیں۔ اب میں کنکلوڈ کر رہا ہوں اس بحث کو اس جملے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلی انقلاب قرآن حکیم ہے۔ یہ اصطلاح میں نے اس سے پہلے بھی بہت مرتبہ استعمال کی ہے، لیکن میں آج اسے کوالیفائی کر رہا ہوں، مزید واضح کر رہا ہوں۔ انفرادی انقلاب کا آلہ قرآن حکیم ہے۔ اصل میں بڑے سے بڑا انقلاب بھی ظاہر بات ہے کہ اس کا آغاز ہوتا ہے افراد کے بدلنے سے۔ یہ چیز تو متفق علیہ ہے۔ آپ اجتماعی نظام کو بدلنا چاہتے ہیں، اجتماعی نظام میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، عرف عام میں انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ اس کا آغاز یہیں سے ہوگا کہ پہلے کچھ لوگ بدلیں گے، کچھ افراد بدلیں گے، ان کا ذہن بدلے گا، ان کا فکر بدلے گا، ان کی سوچ بدلے گی، ان کی عملی زندگی میں ان کا رویہ بدلے گا، پھر یہ لوگ ہیں جو انقلاب برپا کریں گے۔
تو وہ جو انفرادی انقلاب ہے کہ جو نقطہ آغاز ہے اجتماعی انقلاب کا، اس کے لیے کلیتاً بالکلیہ جو آلہ ہے وہ قرآن حکیم، افراد کو بدلنے کا ذریعہ در حقیقت قرآن حکیم۔ میں یہاں ذرا مزید وضاحت کر دوں کہ یہ چیز اگرچہ متفق علیہ ہے کہ افراد کے بدلے بغیر انقلاب نہیں آئے گا، لیکن بعض لوگوں نے اس فلسفے کو ایک انتہا تک پہنچایا ہے، گویا کہ محض انفرادی تبدیلی سے انقلاب آ جائے گا، لہذا عمل کو جاری رکھیے، لوگوں کو بدلتے چلے جائیے، جب سب لوگ بدل جائیں گے نظام بدل جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑی فیلیسی ہے، یہ اصل میں منطق کا بڑا ایک یوں سمجھیے کہ جال ہے کہ جس میں انسان پھنس جاتا ہے، اس لیے کہ یہ حقیقت ہے کہ کسی بھی معاشرے میں تمام انسان کبھی نہیں بدلتے، بہترین دعوت ہو، فطرت انسانی سے قریب ترین دعوت ہو، عقل انسانی کے نزدیک مسلم ترین دعوت ہو، تمام انسان کبھی نہیں بدلیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں میں کچھ پرورٹڈ شخصیتیں بھی ہوتی ہیں، مس شدہ شخصیت جن کی فطرت جو ہے مس ہو چکی ہے، وہ کبھی تسلیم نہیں کریں گے، کسی صورت قبول نہیں کریں گے، ان میں تکبر ہے، ان میں حسد ہے، یہ دو چیزیں جو ہیں ان کے لیے آڑ بن جاتی ہیں، وہ کبھی بھی کسی بات کو چاہے وہ کتنا ہی ان کا دل اس کو مان لے، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، انہوں نے انکار کیا اس کا، حالانکہ یقین کیا ان پر ان کے دلوں نے، دل مان گئے کہ بات صحیح ہے لیکن زبان انکار پر مصر رہی، جیسے کہ یہود کے بارے میں آتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے ہیں قرآن کو اور محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر دشمنی میں وہی آگے رہے۔ پھر یہ کہ جو بھی نظام قائم ہوتا ہے اس نظام میں کچھ لوگوں کے مالی مفادات ہوتے ہیں، ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگوں کی مذہبی سیادت اور قیادت ہوتی ہے، ان کی مسندیں ہیں، سماجی اعتبار سے ان کی حیثیتیں ہیں، انقلاب چونکہ ظاہر بات ہے تلپٹ کرتا ہے، اس میں تو نظام بدلے گا تو ویسٹڈ انٹرسٹ پر بھی آنچ آئے گی، لہذا اس کو سادہ سی ایک پروپوزیشن نہ سمجھیے کہ افراد بدل جائیں گے تو انقلاب آ جائے گا، خود بخود آ جائے گا، ہرگز نہیں ہوگا۔ ایک بات جو ہے وہ صحیح ہے، پہلے افراد کو بدلنا ہوگا، ایک معتدل تعداد میں افراد بدلیں گے، پھر وہ جمع ہوں گے، منظم ہوں گے، طاقت بنیں گے، اور پھر وہ اس نظام باطل یا ظالمانہ نظام یا استحصالی طبقات یا وہ کہ جو انقلاب کے راہ میں مزاحم ہوں گے ان سے ٹکرائیں گے۔ یہ ہے جہاد اور قتال جو سورہ صف میں جس کا ذکر آ چکا ہے، اس کے بغیر انقلاب نہیں آ سکتا۔ اگر محض افراد کو بدلتے رہنے سے انقلاب آ سکتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی وہ راستہ اختیار نہ کرتے جو جہاد اور قتال کی وادیوں سے ہو کر گزرا ہے۔ لیکن بہرحال وہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ افراد نہیں بدلیں گے تو وہ جمعیت کہاں سے فراہم ہوگی، وہ طاقت کیسے وجود میں آئے گی کہ جو اس نظام باطل یا ظالمانہ نظام سے ٹکر لے، اپنے جان مال اس سب کے لیے وہ خطرات مول لے، رسک لے ان سب کا۔ تو ان کو فراہم کرنے کے لیے ظاہر بات ہے کہ پہلے کچھ افراد کو بدلنا لازم ہے۔ تو افراد کا بدلنا انقلاب کا نقطہ آغاز ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور اسلامی انقلاب کے لیے افراد کو بدلنا، وہ شعر اس میں آپ چاہیں تو ذہن میں تازہ کر لیجئے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ بلکہ اقبال کے ہاں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، اجتماعیت کی اہمیت بھی ہے، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ معلوم ہوا کہ اجتماعیت سے علیحدہ ہو کر کٹ کر کوئی فرد جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ بہرحال میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انفرادی انقلاب جو اجتماعی انقلاب کا پیش خیمہ ہے، پری ریکویزٹ ہے، لازمی بات ہے، اس کا آلہ، اس کا ذریعہ بالکلیہ تمام تر قرآن حکیم۔ اس کو بڑی سادگی سے تو مولانا حالی نے کہا اپنی مسدس میں، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یہ نسخہ کیمیا ہے کہ جس نے لوگوں کو بدلا، انسانوں کو بدلا، ان کی سوچ بدلی، نقطہ نظر بدلا، ان کی زندگیوں میں انقلاب عظیم برپا کیا۔ پہلے زندگی سب سے زیادہ محبوب شے تھی،
سب سے زیادہ محبوب متاع، لیکن اس کے بعد موت اس سے کہیں زیادہ خوش آئند ہو گئی۔ نشان مرد مومن بات گویم جو مرگ آیا تبسم بر لب اوست۔ لیکن اس مضمون کو جس قدر پرشکوہ انداز میں علامہ اقبال نے بیان کیا ہے، میں اس کے زیادہ اشعار نہیں آپ کو سنانا چاہتا، لیکن 3 اشعار جو ہیں بنیادی طور پر تو عظمت قرآن کے ضمن میں ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ فلسفہ انقلاب جو ہے کہ وہ افراد سے شروع ہوتا ہے، پھر وہ اجتماعیت کو تبدیل کرتا ہے، اور افراد کو بدلنے والی شے قرآن ہے۔ تو جس قدر پرشکوہ اور جامع انداز میں ان 3 اشعار میں علامہ نے اس کو بیان کیا، میں سمجھتا انہی کا حصہ ہے۔ میں نے لکھا ہے صاف طور پر، جو میرا کتابچہ ہے علامہ اقبال اور ہم، کہ میرا آج کی تاریخ پر بھی میں گواہی جو ہے آج کی تاریخ میں بھی اپنی گواہی ثبت کر دینا چاہتا ہوں۔ عظمت قرآن کا جو انکشاف علامہ اقبال پر ہوا ہے وہ میرے نزدیک کسی دوسرے شخص پر نہیں ہوا ہے، کم سے کم اس صدی میں، اس دور میں جو بھی لوگ جن سے مجھے واقفیت حاصل ہے، جن کو میں جانتا ہوں، عظمت قرآن کا انکشاف جو ان پر ہوا ہے۔ فاش گویم آنچ در دل مضمر است، میں صاف ہی کہہ دوں یہ قرآن کیا شے ہے، میرے دل میں جو حقیقت مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے، کہہ ہی ڈالوں، ای کتابیں نیست چیزیں دیگر است، یہ کتاب نہیں ہے، اور شے ہے، اور شے سے مراد کیا ہے؟ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو زندہ و پائندہ و گویاستو، اس سے زیادہ مدح میرے نزدیک ممکن نہیں ہے۔ مثل حق، ذات حق سبحانہ و تعالی، اللہ تعالی کی ذات، اسی کی طرح سے مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، جیسے اللہ کی شان ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ تعالیٰ الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے، اسی طرح یہ قرآن ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، پنہا بھی ہے، پیدا بھی ہے، ظاہر بھی ہے۔ زندہ و پائندہ و گویاستو، یہ خود زندہ شے ہے، پائندہ ہے ہمیشہ رہنے والی، اور گویاست ہے، گویا ہے، بات کرتا ہے، متکلم ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ تمام صفات اس کلام میں موجود ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں، منطقی طور پر یہ کہا جائے گا کہ متکلم کی شخصیت پوری کی پوری حویدہ ہوتی ہے کلام میں، اس کی پوری شخصیت، اس کا علم، اس کے اندر کس قدر مہذب انسان ہے۔ آپ ایک جملہ بولیں گے اور پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص جو ہے کتنے پانی میں ہے، علمی حیثیت سے اس کا کیا مقام ہے، تہذیب اور تمدن کے اعتبار سے کس سطح پر ہے، معلوم ہو جائے گا۔ تانت باجی راگ پایا، تو در حقیقت کلام میں متکلم کی پوری شخصیت کا انعکاس ہوتا ہے۔ وہی بات اقبال نے کہی ہے، یہ قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے، اور یہ اللہ کی ایک صفت ہے، اور اس میں اللہ کی جملہ صفات کا انعکاس موجود ہے۔ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو زندہ و پائندہ و گویاستو، آخری شعر ہے اصل میں جس کے لیے یہ 2 اشعار تمہیدن آ گئے۔ چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود، یہ ہے در حقیقت آج جو میں نے عرض کیا انفرادی انقلاب اور اجتماعی انقلاب۔ جب یہ کسی کے اندر اتر جاتا ہے، قرآن سرایت کر جاتا ہے، چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، وہ جان جو ہے اندر سے اس کی اصل حقیقت، پرسنالٹی جو ہے انسان کی پوری شخصیت بدل جاتی، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود۔ جب یہ انسان کا فرد جو ہے، فرد نوع بشر یہ تبدیل ہوتا ہے، تو یہاں سے پھر عالمی انقلاب کا آغاز ہوتا ہے۔ اندر سے انسان بدلے گا تو پھر یہاں سے معتدب تعداد میں انسان بدلیں گے، پھر وہ جمع ہوں گے، قوت بنیں گے، ٹکرائیں گے، جہاد اور قتال کے مراحل طے کریں گے، جہاں دیگر شود، پھر وہ عالمی انقلاب آ جائے گا۔ اس بات پر میں چاہتا ہوں کہ مزید کچھ غور کر لیا جائے، اور اس پر غور کرنے کے لیے 2 انداز میں نے طے کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ نہایت سادہ اور عام فہم انداز میں سمجھیے کہ گیون ایک شخص ہے آپ کے سامنے، ایک فرد ہے آپ کے سامنے، آپ اسے بدلنا چاہتے ہیں، اور فرض کیجئے، بلکہ یہ کہ کیوں ہم اس کو زیادہ ایبسٹریکٹ اور مجرد کریں، آپ اس کو چاہتے ہیں کہ اس کے اندر اسلامی انقلاب آ جائے، ایک انسان میں، ایک فرد میں اسلامی انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ اب آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ نارمل انسان جو ہوگا، میں اب نارمل لوگوں کی بات نہیں کر رہا، مریض اشخاص کی بات نہیں کر رہا، نارمل شخصیت وہی ہوتی ہے کہ جس کے فکر اور عمل کے اندر ایک رشتہ ہے،
اس کا عمل وہی ہوتا ہے جو اس کی فکر ہے، اس کی سوچ ہے، وہ ہے نارمل شخص۔ فکر کچھ اور ہے، عمل کچھ اور ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کہیں اندر سے سپلٹ پرسنالٹی ہے، ٹوٹی ہوئی شخصیت ہے، سوچ کچھ ہے اور اس کے عمل کچھ اور ہو رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ شخصیت جو ہے وہ پورے طور پر ثابت نہیں ہے، جس کو کہ کہا جا سکے کہ وہ سالم و ثابت شخصیت۔ جب کشتی ثابت و سالم تھی، ساحل کی تمنا کس کو تھی؟ تو ثابت و سالم شخصیت جو ہے اس کے فکر اور عمل کے درمیان ایک مطابقت ہونی چاہیے۔ اس نارمل شخص کی بات کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کو جائزہ لینا ہوگا کہ اس کی فکر کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، یہ اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، کسی کریٹر کو، کسی خالق کو، کسی مالک کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، تو اس کا تصور کیا ہے؟ اسے ایک عاجز اور لاچار خدا سمجھا ہے یا علی کل شیء قدیر خدا سمجھتا ہے؟ وہ لا علم ہے یا یہ کہ وہ بکل شیء علیم ہے؟ وہ ایٹ رینڈم کوئی کام کرنے والا ہے اور رام کی لیلا جو ہے تصور ہے جیسے کھیل رہا ہو بچہ ایسے ہی کھیلتا ہے، یا وہ حکیم شخصیت ہے، حکیم ہستی ہے؟ یہ ساری باتیں وہ محض ایک روح کائنات ہے، مجرد روح کائنات، یا یہ کہ اس کی ایک شخصیت ہے، اس کی زندگی ہے، وہ الحی ہے؟ سب سے پہلے جب تک کہ یہ تصورات صحیح نہیں ہوں گے اس کی زندگی میں انقلاب کیسے آ جائے گا؟ فرض کیجئے وہ کہتا ہے میں خدا کو مانتا ہوں، مانتا کیسے ہے بھائی؟ اس کو اچھی طرح سمجھیے، اینالائز کیجیے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، جب تک کہ اللہ کو مانا نہ جائے ان اسماء و صفات کے ساتھ تو اس سے انسان کے عمل کے اوپر اثر نہیں پڑے گا۔ پھر یہ کہ آیا وہ اس زندگی ہی کو بس سمجھتا ہے کہ زندگی ہے، موت کے بعد خاتمہ ہے، یا یہ کہ واقعتاً موت کے بعد وہ اپنے وجود کے تسلسل کا قائل ہے؟ بڑی اہم بات ہے، جائزہ لیجئے۔ ایک شخص وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ بس یہی زندگی ہے، اس کا طرز عمل کچھ اور ہوگا منطقی طور پر، اور ایک شخص جو سمجھتا ہے کہ اصل زندگی تو موت کے بعد ہے، اس کا طرز عمل بالکل کچھ اور ہوگا، زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے انسان، جو کچھ اللہ نے اسے علم دیا، عقل دی ہے، جو بھی اس کے حواس ظاہری ہے وہ سوچتا ہے اور دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، بس اسی سے اسے اپنا راستہ دیکھنا ہے، یا وہ مانتا ہے کسی آسمانی ہدایت کو۔ پہلا کام یہ ہے، فرض کیجئے کہ ہیں ہمارے ہاں اس کی مثالیں آپ کے علم میں بھی ہوں گی، فرض کیجئے والدین بہت نیک ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ اپنے اولاد کو دیکھتے ہیں کہ وہ اولاد تو کسی اور رخ پر جا رہی ہے، صبح شام کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھتے، پڑھتے ہیں تو بہت دباؤ پڑ گیا کبھی، ان کے سامنے نماز پڑھ لی اس کے بعد نہیں پڑھتے۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ان کا ذہن بدل چکا ہے۔ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ جن تعلیم گاہوں کے حوالے وہ کیے گئے، جو کچھ انہیں پڑھایا جا رہا ہے، والدین کو تو ان کے فرشتوں کو خبر نہیں کہ یہ کیا تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور وہ انہیں تلقین کر رہے ہیں، واعظ و نصیحت جو ہے کیے چلے جا رہے ہیں، اور وہ بالکل معلوم ہوتا ہے کہ بہرے کانوں پر وہ نصیحت جو ہے وہ ٹکرا کر واپس آ جاتی ہے۔ سبب کیا ہے؟ کہ ان کا فکر بدل چکا ہے۔ آپ کو سب سے پہلے فکر بدلنا ہوگا۔ دوسرے درجے پر جب فکر بدل جائے گا تو غلط فکر کی بنیاد پر جو غلط عمل تھا وہ خود بخود ایسے ختم ہو جائے گا جیسے پت جھڑ کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ پت جھڑ کا موسم آیا، درختوں کے پتے آپ کو جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ایک ایک پتا لیں اور کوئی وہ لاٹھی لیں اور اس سے جھاڑیں، وہ تو خود جھڑ جائیں گے۔ اسی طریقے سے غلط فکر جو تھا اس کی وجہ سے غلط اخلاق تھے، غلط اعمال تھے، غلط افکار کے بنیاد پر غلط عادات تھی، غلط اطوار تھے، وہ اب خود بخود جو ہے جھڑ جائیں گے، پت جھڑ کا موسم جیسے ہوتا ہے۔ یہ ہے اصل میں تزکیہ، تطہیر فکر کے نتیجے میں تطہیر اعمال۔ فکر صحیح ہوگی، اسی لیے بہت مشہور جملہ ہے یہ جو سقراط کا ہے کہ علم نیکی ہے اور جہالت بدی ہے۔ علم اگر علم صحیح ہے اس سے خود بخود انسان کا عمل درست ہوگا، نیکی ہو جائے گی۔ جہالت یعنی یہ کہ غلط نظریات دماغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، غلط افکار ہیں، غلط عقائد ہیں، اس کا نتیجہ لازماً وہ جہالت جو ہے وہ بدی کو جنم دے گی۔ تو علم نیکی ہے، جہالت بدی ہے۔ اگر صحیح علم، صحیح فکر، صحیح نظریات، صحیح عقائد ذہن میں آ گئے تو غلط افکار کی بنیاد پر جو غلط اعمال تھے وہ خود ختم ہو جائیں گے۔ اب یہ گویا کہ وقت آیا ہے کہ اب صحیح افکار و اعمال کی اسے تلقین کیجیے۔ اب گویا کہ ریسیپٹیو ہے، جیسے کہ کھیت کو آپ نے تیار کیا ہے، ہل چلایا ہے، اس کے لیے ساری آپ نے زمین جو ہے پوری طرح تیار کر لی ہے، اب بیج ڈالیں گے، بارآور ہوگا۔
اب اس سے کہیے نماز پڑھ، اب وہ نماز پڑھے گا. وہ نماز اب اس پر ٹھوسی ہوئی نہیں ہوگی، زبردستی کی نماز نہیں ہوگی. وہ نماز نہیں ہوگی جو ضیاء الحق صاحب کے دور میں صلاۃ آرڈیننس کے نتیجے میں دفاتر میں جس کا اہتمام کیا گیا تھا. وہ ظہر کی نماز تو ہو جاتی تھی، ظاہر بات ہے کہ عصر کی تو نہیں ہوگی، اس لیے کہ آرڈیننس جو ہے وہ تو دفتری اوقات ہی کو کور کر سکتا تھا، اس سے زیادہ کی تو اس کے اندر تاثیر نہیں تھی. تو وہ نماز اب اندر سے نکلے گی، انسان کے اپنے وجود میں سے برآمد ہوگی. اور جب اس میں استحکام پیدا ہو جائے گا، یہ شخصیت بحیثیت کل، نہ صرف یہ کہ انسان کا جو حیوانی وجود ہے بلکہ اس کا روحانی وجود، دونوں کی جو مرکب شخصیت ہے، جب اس میں میچورٹی پیدا ہوگی، یہ ہے حکمت. حکمت اسے لفظ استحکام ہے. اصل میں ہا، کاف اور میم جو ہے مادہ، اس کی بنیاد ہے جس سے کہ لفظ مستحکم بنا. استحکام کسی شے کا پختہ ہو جانا، عقل انسانی کی، فکر انسانی کی پختگی، بشرطے کہ وہ مجرد عقل نہ ہو، محض لاجک نہ ہو، عقل محض اور منطق محض نہ ہو، بلکہ اس میں فطرت کے بھی وہ تمام جو اشارات مضمر ہیں فطرت انسانی میں، وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہوں. یہ ساری بحث ہمارے ہاں تیسرے سبق کے دوران آ چکی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. حکمت کی بحث جو ہے وہاں پر تفصیل کے ساتھ آ چکی ہے. یہ ہے ترتیب کسی انسان کو تبدیل کرنے کے لیے اور کسی انسان میں اسلامی انقلاب برپا کرنے کی. اس کا ہے یہ پروسیس کہ جو بیان ہو رہا ہے. یتلو علیہم آیاتہ، اس کے ذریعے سے فکر کی تطہیر ہوگی، ایمان جاگزی ہوگا انسان کے باطن میں. چون بجاں در رفت، جب قرآن اندر اترتا ہے تو اس کے نتیجے میں باطن منور ہو جاتا ہے نور ایمان سے. جب یہ ہوگا تو غلط اعمال، غلط عادات، غلط اطوار خود بخود جھڑ جائیں گے. یہ تزکیہ ہے. جب یہ شکل ہو چکی، اب حکم دیجئے، دیکھو یہ حرام ہے. دوسری مرتبہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، ایک مرتبہ کا کہنا کافی ہے یہ حرام ہے. انہوں نے 60 برس بیت گئے تھے جنہیں شرابیں پیتے ہوئے، ایک حکم آیا کہ حرام ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا کہ کوئی شے ایسی بھی تھی جو ہماری گھٹی میں پڑی ہوئی تھی. ان کے نزدیک تو پینے کی شے ہی در حقیقت وہ تھی. پانی تو ایسے ہی جیسے کہ آج مغربی معاشرے میں ہے، پانی تو کچھ اور چیزوں کے لیے تھا، اصل شے تو شراب ہے پینے کی. لیکن یہ کہ پھر وہی قوم ہے، اگرچہ کہتے ہیں کہ شراب جو ہے ہیبٹ میکنگ چیز ہے، عادت ہو جاتی ہے انسان کو، سڈن وڈراول جو ہے اس سے اندیشہ ہے صحت کے لیے، جان کو. لیکن یہ کرشمہ ہے، یہ معجزہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جن کی گھٹی میں شراب تھی، ایک حکم آیا ہے. جس نے اسی وقت پی تھی اس نے بھی حلق میں انگلی ڈالی ہے، طے کر دی ہے، برتن توڑ دیے. مدینے کی گلیاں جو ہیں وہ شراب کی ندیاں بن گئی، اس لیے کہ پہلے وہ مراحل طے ہو چکے تھے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اب یعلمہم الکتاب کا وقت آیا ہے کہ احکام دیے جائیں. یہ لازم ہے کرو، یہ حرام ہے مجتنب ہو جاؤ. اور اس کی طرف جو میں نے عرض کیا آخری منزل جو ہے وہ ہے وہ شخصیت کی میچورٹی اور مستحکم ہو جانا، جس کو کہ اقبال نے بھی کہا ہے وہ شخصیت اوتھینٹک پرسنالٹی، وہ شخصیت کے جو مسلم شخصیت ہو، شخصیت مسلمہ، وہ ہے در حقیقت کے پھر جس کے لیے لفظ حکمت آئے گا. اب ایک اور اعتبار سے ذرا تفصیل میں چل کر اسی بات کو مزید سمجھیے قرآنی اصطلاحات کے حوالے سے. دیکھیے سب سے پہلے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا ہے گزشتہ نشست میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انقلاب کے 6 مراحل ہم نے محاضرات قرآنی کے دوران ہم نے پوری اچھی طرح سمجھ لیے. 3 × 3، دعوت، تنظیم، تربیت، پھر تصادم کے 3 مراحل، پیسیو ریزسٹنس، ایکٹیو ریزسٹنس، آرم کانفلکٹ. تو یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ پہلے 3 میں سے 2 جو ہیں بالکل لیا، ان کا دار و مدار ہے قرآن پر، اور انہی سے بحث کر رہی ہے یہ سورہ جمعہ. اب ان 2 کو لیجئے. دعوت نبوی کلیتاً بالکلیہ بذریعہ تلاوت آیات ہوئی ہے. حضور نے کبھی وعظ نہیں کہے، یہی وجہ ہمیں وعظ ملتے ہی نہیں حضور کے. جہاں گئے ہیں دعوت پیش کرنے، کلام اللہ پڑھ کر سنایا ہے. کسی نے کہا آپ کی بات کیا ہے، آپ کس بات کی تلقین کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھ کے سنا دیا. آپ کی دعوت کا مرکز و محور، مبنا و مدار، ذریعہ، وسیلہ جو بھی ہے وہ قرآن. یتلو علیہم آیاتہ. لیکن اسے بھی پھر میں چاہتا ہوں کہ مزید ذرا اور اس کا تجزیہ کیجئے. ایک تو اس اعتبار سے جو ایمان کے مباحث میں ہم یہ مفصل بحث جو ہے اس وقت کر چکے ہیں. آیت کہتے کسے ہیں؟ آیت نشانی کو کہتے ہیں. نشانی کا مقصد کیا ہے؟
کوئی شے جو پہلے آپ کو معلوم تھی لیکن اس کے بعد آپ کے حافظے سے محو ہو گئی ہے، یا یوں کہیے صحیح تر الفاظ میں کہ آپ کے حافظے میں کہیں گہری اتر گئی ہے، سطح پر نہیں رہی، شعور کی سطح پر نہیں رہی، کانشس لیول پر نہیں ہے، سب کانشس مائنڈ میں وہ اتر گئی ہے کہیں۔ ہمارے یہ ڈی سی آفس میں محافظ خانہ ہوتا ہے جس میں فائلوں کے انبار لگے ہوتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کوئی فائل جو ہے 10 سال پرانی نہ معلوم کہاں کس انبار میں بالکل نیچے دبی پڑی ہوگی، تلاش کرنا آسان کام نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی شے آپ کے علم میں تھی لیکن اس وقت وہ آپ کی یادداشت میں کہیں گہری اتر گئی ہے، اب آپ کے شعور کی سطح پر نہیں ہے، اچانک کوئی چیز آپ ایسی دیکھتے ہیں کہ جس کا تعلق اس چیز کے ساتھ تھا، آپ کا ایک دوست تھا جس کا تذکرہ کبھی ہوا ہی نہیں، اب سال ہر سال گزر گئے، کبھی یاد نہیں آئی، کہیں اتفاق سے آپ نے کوئی اپنا ٹرنک کھولا اور اس میں سے کبھی اس نے کوئی رومال آپ کو دیا ہو، کوئی قلم دیا ہو، وہ کہیں نظر آ گیا، اب آپ کو فوراً دوست یاد آ جائے گا وداؤٹ اینی کانشیس ایفرٹ۔ آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا دوست کو یاد کرنے کا، یہ تو آٹومیٹیکلی خود بخود یہ بات جو ہے وہ آپ کے اپنے یادداشت کے ذخیرے کی گہرائی میں سے ابھر کر آپ کے شعور کی سطح پر آ جائے گی۔ یہ ہے تذکر۔ تذکر کا لفظ جو ہے یاد دہانی حاصل کرنا، چیتا جس کو کہتے ہیں، اور چونکہ موضح القرآن میں جو ترجمہ کیا ہے شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے اکثر و بیشتر یہی ہندی کا لفظ اختیار کیا ہے، اس وقت تک اردو میں ہندی کی کافی آمیزش تھی، تو چیتا پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یاد آ جانا، کوئی شے جو ہے چیتنا، یاد کرنا، تذکر یہ ہے، اس لیے کہ وہ شے پہلے معلوم تھی آپ کو، کوئی نئی بات آپ کو نہیں بتائی گئی ہے، وہ تو آپ کے اپنے اندر تھی، اس کو جدید اصطلاح میں آپ کہہ سکتے ہیں ڈورمنٹ تھی، انرٹ تھی، وہ آپ کے وجود کے اندر، لیکن اسے کسی شے نے ایکٹیویٹ کیا ہے، اسے نمایاں کر دیا ہے، اس کو لا کر آپ کے اپنے یادداشت کے ذخیرے کی گہرائی میں سے، جیسے کنویں میں سے ڈول جو ہے پانی کھینچ کر اوپر لے آئے، ایسے ہی اس آیت نے یہ کام کیا ہے کہ آپ کی یادداشت کے ذخیرے میں سے کھینچ کر اور اوپر لے آیا ہے شعور کی سطح پر۔ یہ ہے در حقیقت ایمان کا اصل فینومینن۔ قرآن مجید آیات 3 شمار کرتا ہے، آیات آفاقی، آیات انفسی، وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنے وجود میں ہماری نشانیاں ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح، کبھی اپنے گریبان میں جھانکو، اپنے باطن کے اندر جھانکو۔ ستمست گر حوست کشت کے بے سیر سر و سمندرا، تجھے غنچہ کم نہ دمیدئی در دل کشا بچمندرا، کبھی اپنے دل کا دروازہ بھی کھولو، اپنے وجود کے اندر کبھی ذرا، تمہارے اپنے اندر بڑا باغ ہے، چمن ہے، ذرا اس کی سیر کرو کبھی۔ اور یہ کہ پھر یہ کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس، یہ آیت الآیات ہے، ایک آیت میں اتنی آیات جو ہیں آفاقی اس میں جمع کی گئی ہیں، قرآن مجید میں اس کی کوئی دوسری نظیر نہیں۔ تو آیات آفاقیہ، ان چیزوں کو دیکھو اور اللہ کو یاد کرو، ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، زبان حال سے اس کی صفات کاملہ کا اظہار کر رہی ہے، ہر شے نشانی ہے اللہ کی، اور تمہارے اپنے اندر نشانیاں ہیں۔ اور یہ تیسری یہ آیات ہیں قرآن مجید کی جو تمہارے اندر جو ایمان ڈورمنٹ ہے، موجود ہے، ہر انسان ایمان لے کر دنیا میں آتا ہے، انسان جاہل ہو کر نہیں آیا ہے یہاں، انسان ایمان کی دولت لے کر آیا ہے، اسی کو فطرت کہا ہے حضور نے حدیث میں، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، ہر بچہ جو نسل انسان کا آتا ہے دنیا میں وہ فطرت لے کر آتا ہے۔ ابھی حال ہی میں جمعے کے خطبات میں نے سورہ روم کی وہ آیات جو ہیں 2 جمعوں میں بیان کی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ دین القیم کیا ہے؟ یہ دین اقم وجہک للدین القیم، اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو سیدھا کر لو دین قیم کی طرف، اور یہ دین قیم ہے کیا؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ تو وہی فطرت ہے انسانوں کی جس پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی فطرت پر انسانوں کو بنایا ہے، تو وہ فطرت لے کر آتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، یہ تو اس کے والدین ہیں، جو میکڈوگل کا فلسفہ ہے کہ انوائرمنٹ جو ہے وہ پھر اثر انداز ہوتا ہے انسان کے اوپر، یہودی ماحول میں پرورش پائی ہے یہودی ہو گیا ہے، مجوسیوں کے ماحول میں پرورش پائی ہے مجوسی ہو گیا، یہ اوپر سے غلاف آ گئے ہیں، اندر تو وہ فطرت موجود ہے، قرآن اس فطرت کو ایکٹیویٹ کرتا ہے۔ تو گویا کہ تلاوت آیات کو آپ فلسفیانہ اعتبار سے بھی سمجھیے
کہ انسان کے اندر جو بالقوہ ایمان موجود ہے اسے بالفعل اسے ایکٹیویٹ کر کے نمایاں کر دینا، یہ تلاوت آیات کا فنکشن ہے۔ دوسرے ایک اور اعتبار سے بھی غور کیجئے، اور وہ یہ ہے کہ دعوت نبوی کے لیے جو بنیادی اصطلاحات قرآن مجید میں آئی ہیں ان میں اہم ترین ہے انذار اور تبشیر۔ انذار، خبردار کرو، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ تبشیر، بشارت دینا۔ یہ گویا کہ رسالت کے فرائض کی ادائیگی کے ضمن میں اہم ترین اصطلاح ہے۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر مبشر اور نذیر بنا کر۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، ہم نہیں بھیجتے اپنے رسولوں کو، نہیں بھیجتے رہے مگر مبشر اور نذیر بنا کر۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ یہ رسول تھے جنہیں ہم نے بھیجا مبشر اور نذیر بنا کر، تاکہ لوگوں کے پاس کوئی حجت، کوئی عذر، کوئی دلیل باقی نہ رہ جائے قیامت کے دن اللہ کے محاسبے کے جواب میں پیش کرنے کے لیے۔ اب تبشیر اور انذار، اس سب کو قرآن مجید کا وصف قرار دیا گیا ہے۔ اہم ترین تو ہے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف۔ سورہ بنی اسرائیل میں آیا وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، سورہ کہف میں آیا وما نرسل المرسلین الا مبشرا ونذیرا، اور سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف میں آپ دیکھیے دونوں کے پہلے رکوع جو ہیں، پہلا رکوع سورہ بنی اسرائیل کا جو آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اعتدنا لهم عذابا الیما۔ قرآن ہے جو اپنے وجود کے اعتبار سے مبشر ہے، بشارت دینے والا ہے، اور سورہ کہف کے شروع میں ہے بالکل الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ تو معلوم ہوا کہ اصل میں قرآن انذار اور تبشیر کے لیے نازل ہوا، تو ظاہر بات ہے انذار اور تبشیر کرنی تو قرآن کے ذریعے سے کی۔ سورہ کہف کے بعد سورہ مریم ہے، اور اس کے آخر میں فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ یہ بہی دونوں جگہ پر بہت اہم ہے۔ اے نبی ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں بہت آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے جو متقی ہیں انہیں بشارت دیں اور اس کے ذریعے سے خبردار کریں۔ تو انذار کرو قرآن کے ذریعے، تبشیر کرو قرآن کے ذریعے۔ اور سورہ انعام میں فرمایا آیت نمبر 19 ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں خبردار کر دوں، اور جسے بھی یہ قرآن پہنچ جائے اس کو خبردار کر دوں۔ گویا کہ اصل جو خبردار کرنے والا ہے وہ قرآن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انذار کیا قرآن کے ذریعے، اور قرآن جس تک پہنچ گیا در حقیقت انذار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی حد تک جو ہے اس کا حق ادا ہو گیا۔ اسی طرح دوسری اہم جو اصطلاح ہے قرآن مجید کی وہ تذکیر، یاد دہانی کرانا۔ اس کی حقیقت تو میں بیان کر چکا ہوں کہ چونکہ اندر ہے انسان کے، یہ باہر سے چھوسی جانے والی شے نہیں ہے، ایمان انسان کے اپنے وجود میں ہے، لیکن اس کے لیے سورہ قاف کی آخری آیت کفایت کرے گی، ایک ہی کافی ہے، اس قدر جامع ہے۔ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ، اے نبی تذکیر کیجئے قرآن کے ذریعے سے ان کو کہ جو واقعتاً کوئی اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں اور اللہ کے جو دھمکیاں ہیں یا اللہ کے وعدے جو ہیں ان کا انہیں اندیشہ ہے، خوف ہے، ان کو تذکیر کیجئے قرآن کے ذریعے سے۔ پھر اہم ترین لفظ ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ عام استعمال ہوتا ہے، عام ترین تو ہے ہی ہے، وہ تبلیغ ہے۔ تبلیغ کس شے کی؟ تبلیغ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی پہنچاؤ وہ جو نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے۔ معلوم ہوا تبلیغ جو ہے وہ قرآن کی ہے۔ اب قرآن سے ہٹ کر تبلیغ اگر ہو رہی ہے تو در حقیقت وہ پھر طریق نبوی پر تبلیغ نہیں ہے۔ قرآن کے ذریعے تبلیغ، قرآن کی تبلیغ، قرآن کو پہنچاؤ، بیان کرو قرآن کو، لِتُبَيِّنَهُ لِلنَّاسِ، تاکہ تو واضح کیجئے آپ اس کو قرآن کو لوگوں کے لیے۔ اور اسی پر فرمایا پھر حضور نے بلغوا عنی ولو آیتن، پہنچاؤ میری جانب سے، خواہ ایک ہی آیت پہنچاؤ۔ لفظ آیت ظاہر بات ہے اس کا اطلاق نہ حدیث پر ہو سکتا ہے نہ کسی اور شخص کے کلام پر ہو سکتا ہے، پہنچانے کی شے جو ہے وہ آیت ہے۔
بلغوا عنی ولو آیۃ۔ اب ان چیزوں سے معلوم ہوا کہ حضور کی دعوت کا مرحلہ بالکلیہ یتلو علیہم آیاتہ، یہ ایک ٹکڑا جو ہے جو فرائض چہارگانہ میں سے یہ پہلا جو وظیفہ ہے، یہ گویا کہ حضور کی دعوت کو بیان کر رہا ہے۔ بقیہ تینوں الفاظ جو ہیں اس کو ہم گروپ کریں گے تربیت نبوی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے جو مراحل ہیں، تزکیہ، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت۔ اس کے ضمن میں سب سے پہلے میں گفتگو کروں گا تزکیے کے بارے میں، اور تزکیے کی اصل حقیقت کو پہلے سمجھیے۔ تزکیہ کہتے کسے؟ بدقسمتی سے یہ لفظ استعمال تو بہت ہوتا ہے لیکن اس کی حقیقت پر لوگ غور نہیں کرتے۔ عربی لغت میں تزکیہ مالی جو ہوتا ہے کسی باغ کا، وہ باغ کا مالی باغبان، اس کا جو عمل ہے، اس نے جو پودے لگائے ہیں، ایک تو پودے وہ ہیں جو اس نے خود لگائے ہیں، چاہے وہ پھلدار پودا ہے چاہے پھولدار پودا ہے، لیکن وہ مالی یہ چاہتا ہے کہ یہ پودا پروان چڑھے، بڑھے، اپجے، لیکن یہ کہ کچھ خود رو گھاس ہوتی ہے، آس پاس گھاس جو ہے وہ اگائیے۔ یہ گھاس جو ہے در حقیقت اپنے وجود کے اعتبار سے پودے کے نشو و نما میں مزاحم ہے۔ کیوں ہے؟ زمین کے اندر جو قوت نمو ہے، روئیدگی کی جو طاقت ہے، اس کو وہ یہ پودے بھی کھینچ رہے ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے تو یہ ساری کی ساری غذا جو ہے اس پودے کو میسر آتی۔ اسی طرح ہوا کے اندر جو بھی آکسیجن ہے اس کو یہ پودے بھی کھینچ رہے ہیں، جذب کر رہے ہیں۔ یہ نہ ہو تو وہ پوری کی پوری قوت جو ہے، انرجی، وہ اس پودے کو میسر ہوتی۔ لہذا وہ مالی جو ہے کھرپا ہاتھ میں لے کر اور وہ آس پاس کے جھاڑ جھکاڑ کو نکال کر پھینک دیتا ہے، یہ تزکیہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا ترجمہ پاک کرنا بھی آتا ہے، اس کا ترجمہ نشو و نما دینا بھی آتا ہے۔ دونوں در حقیقت ایک ہی عمل کے یہ دو کمپوننٹس ہیں، دو اجزاء ترکیبی ہیں۔ جو مزاحم ہیں چیزیں ان کو دور کرو۔ کسی شے کی نشو و نما میں جو چیزیں آڑ بن گئی ہیں، مزاحم ہو گئی ہیں، رکاوٹ انہیں ہٹاؤ، تاکہ اس کے اندر جو خود قوت نمو ہے، اس کے اندر جو جذبہ ہے ابھرنے کا، جو صلاحیت ہے ابھرنے کی، وہ پورے طور پر بروئے کار آ سکے۔ یہ گویا کہ پروان چڑھانا اور نشو و نما دینا ہے، یہ عمل ہے تزکیہ۔ اس تزکیے کے لیے قرآن مجید نے دو الفاظ استعمال کیے۔ انسانی شخصیت میں غلط اعمال، غلط عادات، یہ در حقیقت اس کی شخصیت کے صحیح رخ پر پروان چڑھنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ بلکہ بڑا پیارا انداز ہے یہ کہ ہم یہ سوچیں کہ ہر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے باغ کا ایک پودا ہے۔ اللہ نے یہ اشرف المخلوقات بنایا ہے، اللہ کی یہ مخلوق ہے، بلکہ الخلق عیال اللہ، اس کے کنبے کے مانند ہے۔ یہ انسان وہی تو ہے، اسی کی نسل سے ہے جس کے سامنے سارے فرشتوں کو جھکا دیا گیا۔ تو یہ جو انسان ہے، یہ گویا کہ اللہ کے باغ کا ہر انسان ایک پودا ہے۔ اللہ چاہتا ہے یہ پروان چڑھے، اس میں وہ تمام روحانی، اخلاقی، انسانی جو بلندیاں اور رفعتیں ہیں اس تک ان کی رسائی حاصل ہو۔ لیکن غلط عادتیں، غلط اطوار، غلط دلچسپیاں، پست ذہنیت اور پست چیزوں کی طرف جو ہے وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، پست چیزوں کی طرف متوجہ ہو جانا، یہ رکاوٹیں، ان رکاوٹوں کو دور کرنا تاکہ یہ شخصیت صحیح طور پر اسی طرح پروان چڑھے۔ جو ہمارا جو تیسرا حصہ تھا اس میں جو سورۃ الفرقان کا آخری رکوع کا درس تھا، میچور شخصیت، وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، یہ گویا کہ ایک نشو و نما یافتہ شخصیت ہے، پوری طرح جو جس کی تعمیر ہو گئی۔ وہ انسان، ہر انسان اس پر پروان چڑھے، اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک واعظ، نصیحت، یہ میں بہت اہم بات آج آپ کو بتا رہا ہوں، شاید اس ترتیب کے ساتھ کبھی درس میں بیان نہیں ہوئی، اس لیے کہ ہوتا کیا ہے، غلط افعال و اعمال کی وجہ سے قلب کے اوپر ایک کرسٹ آ جاتا ہے، ایک سختی سی آ جاتی ہے، حجابات طاری ہو جاتے ہیں، سیاہی آ جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا، اس کی وضاحت کی ہے، جب انسان کو گناہ کرتا ہے دل پر ایک داغ لگ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے تو دھل جاتا ہے، لیکن اگر توبہ نہیں کرتا پھر گناہ کرتا ہے، پھر داغ لگتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر داغ لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور سیاہ ہونے کے ساتھ ساتھ حضور نے اپنی مٹھی بند کی، اس طرح بند ہو جاتا ہے، بند ہو گیا، اب اس میں کوئی خیر داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ یوں سمجھیے کہ کرسٹ آ گیا ہے اوپر، حجاب آ گئے ہیں اوپر، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو کرتوت یہ آج تک کرتے رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ آ گیا۔ اب پہلا کام یہ ہے کہ دل کے باہر، دل پر جو غلاف سختی کا آ گیا ہے،
اس کو دور کیا جائے اور اس کو پیئرس کیا جائے، اس کے لیے نصیحت، وہ جو قولم بلیغہ جسے کہا گیا قرآن مجید، ایسی بات ہو جو جا کر دل پر لگ جائے اور دل کے اس کرسٹ کو جو ہے وہ پیئرس کر جائے، اس میں سے گزر جائے، تاکہ جو دل کے اندر جو ابھی اس کے اندر تو بہت کچھ موجود ہے، وہ صرف یہ کہ کرسٹ آ گیا ہے اوپر، لیکن اندر تو وہ فطرت موجود ہے۔ اس اعتبار سے سب سے پہلی ضرورت ہے دل میں نرمی پیدا کرنے کی، اور نرمی پیدا کرنے والی شے وعظ ہے۔ تو وعظ جس کو کہ آج کل ہمارے ہاں بہت جو ریشنلسٹ قسم کا ذہن بن گیا ہے لوگوں کا، تو وعظ کو سمجھ لیا گیا یہ گھٹیا شے ہے، یہ بڑی ہلکی سی شے ہے وعظ جو ہے۔ حقیقت میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دل پر جو کرسٹ آیا ہوا ہوتا ہے، کسی معمولی سی بات سے وہ پھٹ جاتا ہے۔ حضرت عمر کا کیا حال ہوا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تو حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، کتنی کچھ سختی تھی حضرت عمر کے دل کے اوپر، لیکن بہن کا ایک جملہ ہے کہ جس نے کہ اس کو پھاڑ کر رکھ دیا، اس پورے کے پورے کرسٹ کو پیئرس کر دیا ہے۔ عمر چاہے تم ہمیں ہلاک کر دو، اب ہم اس چیز کو چھوڑنے والے نہیں۔ ایک دم چونک گئے کہ بات کیا ہے، یہ وہ شے کیا ہے کہ جس نے اس قدر انقلاب میری اس بہن میں صنف نازک کے اندر اتنی قوت پیدا کر دی، جان دینے کے لیے تیار۔ معلوم ہوا کہ کرسٹ پھٹ گیا۔ تو وعظ در حقیقت اس شے کو کہتے ہیں کہ جو دل کی سختی کو دور کر سکے، اور اس کے بعد پھر یہ کہ جب، ویسے یہ بڑی سادہ سی مثال میں دیتا ہوں، دوا جب اندر جائے گی تو اثر کرے گی نا۔ اگر دوا جو ہے فرض کیجئے کہ ابھی انجیکشن ایجاد نہیں ہوا تھا، کسی شخص کو وہ قے لگی ہوئی ہے، اب دوا اندر ٹھہرے تو وہ اثر کرے گی نا، دوا ٹھہری نہیں۔ اس اعتبار سے جب تک کہ دوا اندر جذب نہ ہو اس کی تاثیر نہیں ہوگی۔ قرآن شفا ہے، لیکن وہ کرسٹ اوپر آیا ہوا ہے، وہ اندر جذب ہوتا ہی نہیں، قرآن اندر اترتا ہی نہیں۔ چوب جہاں در رفت، وہ اندر جائے کیسے؟ اوپر تو سختی ہے۔ پہلے سختی کو دور کرو، پھر قرآن اندر داخل ہوگا، تو پھر اندر سے وہ اس کے اندر تمام جو بیماریاں ہیں ان کا علاج بن جائے گا، ان کے لیے شفا کا تو تیر بہدف بن کر ان کی شفا کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ مضمون ابھی ہمیں مسلسل جاری رکھنا ہے، اب اس وقت وقت ختم ہو گیا اس نشست کا، تو میں یہیں پر بات ختم کر رہا ہوں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔